معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے بیٹھے ہیں حافظ حذیفہ شہباز صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ سنائیں. الحمدللہ جی الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت تشریف فرما ہے. معروف اسلامک اسکالر ہیں، عوامی خطیب ہیں، پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم جی، شکر ہے. ماشاء اللہ ٹھیک بارک ہے. اللہ فیکم سلام. جزاکم اللہ خیرہ. ہم نے چونکہ بات کرنی ہے اپنے ٹاپک کے حوالے سے کہ بیواؤں کی باوقار زندگی اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے. ویسے تو پروفیسر صاحب ڈفرینٹ پروگرامز گورنمنٹ شروع کرتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، کہ بیواؤں کے لیے باقاعدہ اسٹیپن رکھا جاتا ہے. مختلف قسم کے پروگرامز ابھی بھی چل رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی، لیکن دس از ناٹ گڈ انف. ابھی یہ کافی نہیں ہے، جی بہت سا صحیح. کام ہے. دیر از لانگ وے ٹو گو. پھر اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے میں یہ وہ اکیلی خواتین ہوتی ہیں جو سارے مظالم شاید برداشت کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر خواتین حقیقت. کفالت بھی کر رہی ہوتی ہیں، مشکلات بھی فیس کر رہی ہوتی ہیں. سو ہم اس بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے بیواؤں کے لیے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اور دوسرا جنہیں ہمارا آج کا پاکستانی معاشرہ مسلسل نظر انداز کرتا جا رہا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ کا سوال یقیناً ایک حقیقت ہے، جس حقیقت کو ہماری سوسائٹی بڑی تلخ حقیقتوں کے ساتھ فیس کر رہی ہے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے. اسلام نے آ کر کے جو اصلاحات کی ہیں، اس سے قبل تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، 3 بڑے مذاہب، یہودیت اور اسی طرح عیسائیت، ہندو مت. اگر میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں تو صرف یہ ہے کہ انسان کے جتنے بنیادی حقوق ہیں، جس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے، وہ اس خاتون سے چھین لیے جاتے تھے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. یاد رہے کہ موت ایک حقیقت ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ باقی ہے، قائم اور دائم ہے. باقی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے، ہر انسان نے، زیرو چیز نے موت چکھنی ہے. جی اب یہ موت کس کی کب لکھی ہے؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ شادی کے بعد کسی بھی وقت میں، شادی کے فوراً بعد ہو جائے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. کچھ عرصے بعد، اولاد پیدا ہونے سے پہلے، اولاد پیدا ہونے کے بعد، جوانی میں، بڑھاپے میں، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، جسے زندگی کا سب سے بڑا جیون ساتھی چنا گیا، سب کو چھوڑ کے جس سے ناتا جوڑا گیا، اللہ اکبر، اس کی زندگی میں تو جو مشکلات ہوتی ہیں، انسان ہے، سوسائٹی ہے، آزمائش ہے، لیکن اس کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں اس کو کسی سابقہ مذہب نے کسی پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا. اور مذہب سے میں مراد مذہب لے رہا ہوں، دین اسلام میں تو شروع سے پہلے دن سے حقوق ہے. یہ جو ہم نے اپنے طور پہ اس کو کر رکھا ہے، اس کو اسلام میں بھی ہم ایسے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. عورت کو سب سے پہلے اس کے اپنی جو پرسنل وجود، باڈی، لائف، وہ ختم کر دیا جاتا کہ آپ کچھ نہیں، آپ کی حیثیت نہیں، جو تھا وہ چلا گیا. اب آپ پیچھے کسی کی غلام ہیں، کسی کی باندی ہیں، کسی کی نوکر ہیں. وہ بھائی لے لے، وہ بڑا بیٹا لے لے، کوئی بھی، وہ اس کی ملکیت ہو جاتی تھی، وہ کہیں اور نہیں. اسلام نے جو سٹیپ لیا نا کہ عورت کی بالخصوص کہ بچے ہوتے ہی اس کو بچپن سے ہی یہ سمجھا جاتا کہ عار ہے، گھر میں پیدا ہوگی ہے، کیوں ہی ہے، اسلام نے اس کو عزت دی، پروٹوکول دیا. اور بالخصوص جب اس کا شوہر نہیں رہتا. پہلے یہ تھا کہ قرآن مجید میں جیسے ہے کہ 1 سال تلک اس عورت کو بے بس کر کے چھوڑ دیا جاتا، تنہا کر دیا جاتا، کوئی لباس نہیں پرانے سے پرانا، کوئی نہانا نہیں، پانی نہیں، خوشبو نہیں. اسلام نے سب سے پہلے اس کو 4 ماہ دستن تک کیا. ہم آگے چل کے آئیں گے. جی اب اس عورت کو اسلام نے وقار کیسے دیا ہے؟ وہ سارے حقوق دے دیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے حقوق دلوا دیے کہ جو اس کی کمزوری، حالانکہ یہ مضبوط عورت ہوتی ہے، جیسے آج آپ لوگوں نے ٹائٹل رکھا کہ فیس کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی کو، شوہر کی موت کو، پسندیدہ انسان کو، پھر اس کے بعد معاشی طور پہ، مالی طور پہ، فزیکلی، جسمانی، اولاد کے اعتبار سے نہیں ہے تب بھی،
پھر جو انوائرمنٹ ہے سسرال کا اس کو سب کو، تو یقیناً اسلام نے اس کو بے شمار پہلوؤں سے جتنے بھی اس کے تھے اس سے بڑھ کر کے اس کو رائٹ دی ہیں۔ بالخصوص آپ نے غالباً پہلے سیگمنٹ میں اس کا ذکر بھی کیا کہ اگر کوئی ان لوگوں کے اوپر ان کے حقوق جو ہیں ان سے بڑھ کر کے خرچ کرتا ہے تو اس کے فضائل کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ اوپر جانا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ ایسی رسومات تھی جو ہندوانہ رسومات تھی جو ہمارے دین اسلام کی نہیں ہیں، ہم نے ادھر سے اپنا لی تھی، انفلوئنس میں رہے، ایک عرصے تک ہم ان کے ساتھ رہتے رہے۔ عدت کے حوالے سے کچھ ایسی رسومات تھی جیسے کمرے میں بند رہنا، کسی سے نہ ملنا، شریعت اس بارے میں کیا نرمی دیتی ہے، کیا احکامات دیتی ہے، اصل دین اسلام کیا ہے؟ ایسے ہے کہ آپ جس بھی سوسائٹی میں رہیں گے، بلکہ کسی گلی سے بھی گزر جائیں محلے سے، تو وہ بھی ایک اپنے اثرات دکھاتی ہے، موسم اثر دکھاتا ہے، افکار، سوچ، نظریات، یہ سارے۔ تو بات صرف ہندوؤں کی نہیں، جیسے میں پیچھے ذکر کر آیا ہوں نا وہاں سے لے کر کے، تو یہ تو عورت کو جیسے اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں 1 سال کے لیے اسے بند کر دینا۔ میں ہندوانہ رسوم میں تھوڑا سا ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں، وہ کچھ اور ہے۔ پلیز۔ ان کو چھوت بنا دینا، اس قدر سمیل، اس قدر بدبو، اور وہ کسی قابل ہی نہیں رہتی تھی کسی سے۔ ہندو تو اس سے بھی آگے انتہا کرتے ہیں، ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، ویسے بھی ہم بالکل پڑوس میں ہیں، ہمارے پاس ہے سامنے۔ جنوبی پنجاب کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو ان لوگوں کو مڑیچے کہا جاتا ہے، ہندو لوگوں کو، اچھا اور بہرحال علاقے میں لوگوں کے اپنے ہیں نظام۔ جی۔ تو عورت کو شوہر کے ساتھ، خاندانی عورت اسے سمجھا جاتا تھا جو اپنی ستی کروا لے، ستی کروا لے، ہاں جی، اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جلوانے کے لیے پیش کر دے، لوگ اس کو جلا دیں اور مار دیں، اب اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ جس کی تھی اسی کے ساتھ۔ اگر وہ پیچھے رہتی ہے تو اس کی پھر وہ ویلیو نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے نہیں کیا، نہیں کیا۔ اسلام نے اس کو زیرو چیز ہے، جتنے بھی اس کی فیلنگز چھوٹی چھوٹی ان کو بھی محسوس کیا ہے، اس کے دامن کو بھی پاکیزہ کیا ہے۔ عدت کے حوالے سے بالخصوص آپ نے کہا ہے، الحمدللہ عام عدت اگر آپ دیکھیں تو 3 ماہ ہے، 3 ماہ۔ یہ کب ہے؟ جب لڑائیاں ہوتی ہیں، مرد لڑ رہا ہے، عورت لڑ رہی ہے، خلا ہے، 1 ماہ ہے، اسی طرح 3 ماہ اس میں رکھ دی۔ لیکن جب شوہر فوت ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وفا کے ساتھ جیسے چل رہے تھے، چاہت پیار، اور جب شوہر فوت ہوتا ہے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو عدت کے ایام 4 ماہ 10 دن اس لیے کر دیے گئے ہے کہ اس عورت کا جو دامن ہے، جو پچھلے شوہر کے ساتھ اس کے تعلق ہیں، سپرمز ہیں یا ڈی این اے، وہ اس کے اثرات جو ہیں، لکھا ہے ڈاکٹرز نے کہ وہ اتنا ٹائم لے جاتے ہیں۔ جی۔ تو اس کے دامن کو پاکیزہ کر کے صاف ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے اس کی اگلی لائف کوئی چھوت والی نہیں ہے، اور وہ کوئی بین نہیں ہے، وہ کوئی جیل نہیں ہے دنیا اب اس کے لیے، بلکہ وہ آزاد ہے، وہ اپنا فیصلہ لے سکتی ہے، اسے کوئی روکا نہیں جائے گا، آزادی کے ساتھ۔ ہاں ولی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا آگے نیا گھر آباد کر سکتی ہے، اور یہ رائٹ اسلام نے اس کو دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی اسے ثابت کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات بھی کی، ایک کویسچن بھی آیا اسی سے ریلیٹڈ، لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یہ بڑی بھیانک ایک صورت ہے کہ سسرال اور بسا اوقات اپنے ہی بھائی جو بیوہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے یا بیوہ کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اس ظلم پر اس کیا سختی سے وعید ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، چونکہ لوگ پیچھے سے چلتے آ رہے تھے، وراثت کو سمجھتے تھے کہ یہ اولاد میں جائے، بیٹیاں چونکہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں تو اپنا مال، اپنا جو ہے وہ پراپرٹی، منقولہ غیر منقولہ جائیداد اس طرف نہ جائے، اور اپنے قبیلے میں اور اپنے ہی خاندان میں رہے۔ تو اس لیے اس عورت کو اس حوالے سے بالکل وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، بالکل ختم۔ اسلام نے جتنی شدید وعید وراثت کے اوپر رکھی ہے نا، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدوں کو اگر آپ کراس کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو سزائیں وعید ہیں، ان میں یاد رہے کہ جو بیوہ ہے، جی، اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے، اسلام نے اس کا 4تھا حصہ رکھا، جی، اور اگر اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ رکھا ہے۔ پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو ہی جو ہے نا وہ کہیں بیچ دینے کا رائٹ رکھتے تھے، یہ بیٹے کی ملکیت ہوتی تھی، کہیں بھائیوں کی ہوتی تھی، وراثت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بہرحال اسلام کو جس قدر لوگوں نے برا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے نا نظام صاحب، سچی بات یہ ہے کہ عورت ساری زندگی بھی اسلام کے اس احسان کے اوپر مشکور رہے، سجدے میں پڑی رہے اپنے رب کو۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا اصول، ایسا قاعدہ ضابطہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کہ
وعید بھی ہے اور وعید شدید بھی ہے، اور جہنم کی ہے، اللہ کی سزا کی، اللہ کی پکڑ کی، اور اللہ نے اس کو حد قرار دیا سورۃ النساء میں آیت نمبر 11 میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہن اگر بیوہ نہیں بھی ہے، یا اگر شادی شدہ بھی نہیں ہے، یا اگر وراثت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو یہ بڑی حق تلفی کر دی جاتی ہے، جس طرح کہ ٹھیک ہے بہن، میں نے بہن سے معاف کروا لیا ہے، اس نے اپنا حصہ مجھے معاف کر، اس نے دل سے کیا نہیں کیا، لیکن وہ اس محبت میں شاید کر دیا کہ بھائی چھٹ جائیں گے، یہ گھر چھٹ جائے گا۔ سر یہ بھی تو زیادتی ہے، ظلم ہے یہ بھی۔ اللہ اکبر۔ سر جی بات یہ ہے کہ ہم ایک ہے اسلام، اسلام ہمارے رویوں کا نام نہیں ہے، یا مسلمانوں کے افعال اور اعمال کا نام نہیں ہے۔ ہم نے ہر وہ چیز اپنائی ہوئی جو من مرضی کی ہے، نام اسلام کا لگا دیتے ہیں، جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں ہم اس کو لے لیتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے، باقی اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں میں چلے جائیں تو اس میں وراثت میں بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا، یعنی کہ خواتین کا شریعت نے پورا رائٹ رکھا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جی بہن کی شادی پہ اتنا ہم نے خرچ کر دیا تھا، جہیز دے دیا، تو بھئی آپ نے کچھ نہیں خرچ کیا، آپ کا شاید اکیلا کیٹرنگ کا خرچ جو ہے وہ زیادہ ہو سے دیگر معاملات ہیں۔ وہ جی بہن کو ہم نے عمرے پہ بھیج دیا تھا، ایک اور بھی ٹرینڈ ہے جی، ہم اچھا نے یہ کیا ہاں جی لاجک ہے سسٹر ویسے کو جی ہم نے پروفیسر عمرہ صاحب؟ کروا دیا۔ میرے بھائی آپ عمرہ نہیں کروائیں، آپ اس کو دیں، اس کی مرضی کیا کرتی ہے وہ، اسے پتہ ہو کہ یہ اس کا رائٹ ہے۔ اسی طرح لوگ عمرے پہ ہیں اور بہنیں پیچھے چیخ رہی ہیں، ان کے رائٹ نہیں مل رہے، وہ جی حج پہ حج ہو رہا ہے عمرے یہ بھی ایک صورت ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی جی بہنیں رو رو کے تڑپ تڑپ کے مدارس میں جا کے دارالفتاء سے رابطے کر کے لکھوا کے لاتی ہیں، مفتیان لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو یا والدین وصیت میں بیٹوں کو لکھ جاتے ہیں، یا ان کے نام کروا جاتے ہیں، یا بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں۔ اس کی اسلام قطعاً کسی بھی شکل میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بڑے شدید طریقے سے اس کو لیتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں ہے تو آپ ان کو برابر دیں، اگر نہیں ہے تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر ہے، اب بہنیں خود کہتی ہیں کہ اچھا اگر بھائی کو ہم نے اس سے حصہ لے لیا تو مسئلہ بن جائے گا، بھائی کہاں جائے، بھائی جہاں مرضی جائے، کل کو آپ کی اولاد نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے جی، آپ تو اپنے بھائیوں کو کر کے اور یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، آپ کو اللہ نے حق دیا ہوئا اس چیز کا، رائٹ ہے اس کے اندر۔ ہاں کہتے ہیں جی وہ بہن نے معاف کر دیا، آپ اسے دیں، دینے کے بعد آپ کو دیتی ہے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک اور بات ہے بھائی نے کبھی کیوں نہیں معاف کیا بہن، کبھی بھائی بھی کر دے نا کہ چلے بہن آپ بھی ہماری ہیں، لاڈلی ہیں، ایسے آپ رکھ لیں، آپ رکھ لیں، میں تو کماتا ہوں، میرا کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا، لیکن ایسے نہیں ہے، افراد تفریط ہے، اس سے جتنا ہو سکے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر والدین وصیت کر بھی گئے تو والدین کی قبر کو ٹھنڈا کرنا اور ان کے معاملے کو صاف کرنے کے لیے اولاد بیٹوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اس معاملے کو سدھار لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے قبر کی بات کی تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک بہن بھائی کی قبر پہ کھڑی ہو کے تدفین کے وقت کہہ رہی ہے میں اپنا حصہ معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت تکلیف۔ سر یہ کتنی سمجھنے کی بات ہے، ہم پھر بھی آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک بھائی بہن کو نہیں دے رہا حصہ، ہم نے ڈسکس کیا ایک بیوہ بھابھی کو اس کا وہ شوہر کا بھائی نہیں دے رہا حصہ ان بچوں کا، تو ابھی بھی یہ معاملات ہے۔ اصل میں سر بات یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ مظلوم تر کر دیا جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میں ہی بس ہوں، قارون کے پاس بھی اس کے خزانے نہیں رہے۔ یہ بات سمجھا لینی چاہیے، آپ بھی چیک کریں، میں بھی چیک کروں۔ میرے آباء و اجداد کی پراپرٹیز، ان کے مربع، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے جانور، ان کی دولت دنیا، وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے قبروں کے اوپر سے جو جانور گزرے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ اوپر تھوڑا سا کوئی پانی چھڑک دے وہ لوگ بھی نہیں بچے۔ تو کیا فائدہ کہ انسان حق بھی مارے، کھانے والے پیچھے کھاتے رہیں، اور میں قبر میں پڑا حساب دیتا رہوں؟ مجھے عقل مند کون کہے گا؟ پوری سختی کے ساتھ جیسے شریعت نے اس پہ رکھا ہے بتانا چاہیے، اپنی اولادوں کو جو ہے نا اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جتنا ہو سکے میٹنگز ہونی چاہیے، بٹھانا چاہیے، اور باقاعدہ وصیت لکھنی چاہیے۔ بھلے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، آیات موجود ہیں، اس سے موجود ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے والدین بھی سر دیکھ لیے کہ وہ برملا کہتے ہیں، والد کہتے ہیں میں نے شادی کر دی تھی، حصہ پورا ہو گیا۔ سر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں ہے ہمارا، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایسے زیادتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کمنٹ آیا بڑا خوبصورت آپ کے لیے، محمد موسیٰ لکھتے ہیں ماشاءاللہ رب العزت عبدالرزاق ساجد صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ جی
جی یہ ان کے دل کا اور ان کی آنکھوں کا کمال ہے جی. اللہ تعالیٰ اللہ حسن میں اکبر. مزید اضافہ کرے. آمین آمین. ہمیں بھی سر جب آمین جی، آتے ہیں بارک تو بڑی اللہ. خوشی ہوتی ہے, بڑا اکرم. دل کو ٹھنڈک ملتی ہے جی. ہم بھی ان کے چاہنے والوں میں اللہ شامل ہیں تعالیٰ بائی دی وے. سلامت. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا سر, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ بھی تھیں اور ایک کامیاب تاجر کی ایک کامیاب تاجر بھی تھی. ان کی زندگی سے آج کی بیوہ کے لیے جو معاشی خود مختاری کا سبق ملتا, ہمارے لیے یہ بھی تو لیسن ہے کہ دیکھیں وہ بیوہ بھی ہیں لیکن کاروبار بھی کر رہی ہیں. ہم نے آج کی بیوہ کو یا آج کی ایسی خاتون کو جس کا معاشی کوئی سٹیٹس نہیں ہے, اس کو ایک وظیفے پہ تو لگا دیا, لیکن آپ یقین کیجئے, آپ نے بھی شاید مشاہدہ کیا ہوگا, تپتی دھوپیں ہیں, بے سر و سائبان سی کیفیت ہے, لوگوں کی گالیاں ہیں, جھڑکیاں ہیں, دھکے ہیں, دھتکار ہیں, اور نہ جانے کب سے صبح سویرے لائن میں لگتی ہے اور دور تک لائن لگی ہوتی ہے, اور پھر جب ان کی باری کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے آفس کا ٹائم ختم. سر معاشی خود مختاری کتنی ضروری. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر لے لینا جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک آدھا سبق نہیں ہے, ہزاروں اسباق ہے. سب سے پہلے یہ لے کہ یہ وہ سوسائٹی ہے, یہ وہ مکہ ہے کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اور قبرستان موجود ہے. اسی ماحول میں ایک عورت ہے, بیوہ ہے, لیکن ایک عنصر تو یہ چلا جاتا نا کہ یہاں پیسے کو سلام ہے. اللہ نے جس کو پیسے سے نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے, لوگ سلوٹ بھی کر لیتے ہیں, اس کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے. بہرحال ساری خواتین کو تو یہ میسر نہیں ہوتا, لیکن جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ماحول مہیا کرے اور انسان کے پاس پیچھے وسائل موجود ہوں یا اس کو مزید آگے, تو اتنی تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تجارت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, جا سکتے ہیں, افراد رکھے جا سکتے ہیں, کام کیا جا سکتا ہے, اور بالخصوص جو خواتین کی شایان شان کام ہے, مثال کے طور پہ ابائے کا کام ہے, کپڑوں کا کام ہے, جو خواتین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, تو یہ بین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم دراصل سمجھ لیتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر نہیں ہے نا, ہم تو بلکہ زندہ ہو, بیرون ملک گیا ہو, ہمارے وطیرے اور رویے یہ ہیں, بلکہ موجود ہو, بائک پہ ساتھ ہو, ہم اس عورت کو پھر بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس چیز کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا نا, ہمسائیگی میں دائیں بائیں لوگ اسے عزت نہیں دیں گے, احترام نہیں دیں گے. جلتے ہوئے کے پاؤں میں جوتا دیا جاتا ہے اور اس کو چھتری دھوپ سے شیلٹر دیا جاتا ہے, نہ کہ مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیر برسائے جائیں یا گاڑے جائیں. تو بہرحال جتنا ہو سکے, چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, سننے میں لوگ سوالات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جی اب میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے, سرمایہ ہے, میں اس کو کیا کروں. اگر وہ کسی کے ساتھ کام میں لگاتی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے نیک لوگ, اچھے لوگ, ایماندار لوگ. اب میں یہ مت کہیے گا کہ صرف طنز کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ اس کو ایزی سمجھ کے کھا کے ادا کنے پوچھنا ہے, اللہ کون اس کا وارث کون ہے, اللہ ہڑپ کیا اور بعد میں اس کو جو ہے نا لاس شو کر دیا. اب وہ بیچاری مجبور ہو کر کے یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم یہی پیسہ بینک میں رکھ لیں. لوگ کرتے ہیں سوال. جی یہ تو کم از کم شورٹی ہوگی نا کہ مجھے منتھلی آ رہا ہے, مجھے منتھلی کون دے گا, میرا پیسہ سکیور رہے گا. جی ویسے اصل میں یہ کام ہے بیسیکلی حکومت کا, مقتدر اداروں کا. جو ہی شوہر فوت ہوتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا ہے نا جی, انہیں اسی وقت پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر کے اندر کون جو ہے نا خاتون ہے, بچے کتنے ہیں, سارا کچھ کتنا ہے. آٹومیٹکلی عزت والے طریقے سے ان تلک ان کا جو رائٹ ہے نا وہ جانا چاہیے, کون کیا کر رہا ہے, کیسے ہے, اس کو سیکیور کر کے. یا کوئی بیت المال ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو اس کا کام آگے کرے. ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے, یہ کمی ہے جماعتوں میں بھی, تنظیموں میں بھی, گروہوں میں بھی, اور ملکی لیول پہ بھی, کہ اس کو پروٹوکول زیادہ ملے, عزت زیادہ ملے, معاشی طور پہ اس کو مواقع دیے جائیں, اچھی جگہ پہ اس کے اچھے شیئرز میں جو ہے نا جہاں سود نہیں ہو, دھوکہ نہیں ہو, فراڈ نہیں ہو, زیادتی نہیں ہو. وہ تو پہلے ہی معاشرے کا وہ کردار ہے کہ جو ٹوٹا ہوا ہے, بتا نہیں سکتا. آپ نے کہا نا لفظ باوقار اور جرت مند, بہادر. سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بہادری کا ایک کام ہے کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے انسان اپنے آپ کو پھر وہاں سنبھالے. تو یقیناً اگر کاروبار کے مواقع اچھے ہوں, کوئی اچھا پارٹنر مل جائے یا اپنے طور پہ, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. اس کے اندر ہمارے پاس سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گفتگو جاری رہے گی جی, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ہم گفتگو کر رہے ہیں تنہا مگر مضبوط ایک شخصیت بیواؤں کی زندگی کے حوالے سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ باوقار زندگی گزارنے کا ان کو پورا حق ہے اور ہمارا معاشرہ ان کو کیا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے یا ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور چند ایک کمنٹ ہیں وہ شامل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہاں پہ الرضوان میڈی سینٹر ہمیں لکھتے ہیں کہ برانڈ ہیں خطیب عبدالرزاق ساجد صاحب. جی ہم بھی یہی کہتے ہیں، برانڈ ہے ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ. اور پھر آگے لکھتے ہیں لائبہ لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. سوال ہے بیسکلی لیکن اس کو شامل کرتے ہیں، گفتگو میں شامل ہو جائے گا. لکھتے ہیں میری پھپھو ڈیورسڈ ہیں، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ بہت خدمت گزار ہے. اور تو کیا وہ اپنی ساری زمین اپنے بھتیجے منہ بولے بیٹے کے نام کر سکتی ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال اوور آل لے لیں. جی کسی مجبوری کے تحت اولاد نہیں ہے تو ظاہر ہے بچوں کو اڈاپٹ کرنا تو شریعت اس میں اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کی حدود اور قیود ضروری ہیں. نمبر ایک، سارے جانتے ہیں لوگ بلدیت چینج کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہوگی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ آگے چل کے وراثت کا بھی ہے، آگے چل کے پردے کا بھی. اب جو انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا ہے کہ وہ ساری اپنی زمین یا اپنی پراپرٹی اس بچے کو دے سکتی ہیں. دیکھیے ان کے اور بھی وارث ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو محبت میں آ کے یا اس بچے کو یا سارا کچھ نہیں، بیسیکلی اس کو کسی وصیت میں تو کچھ دے سکتی ہیں اگر وہ لکھ جائیں، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ رسا کے ہوتے ہوئے اس طرح کے بچے کا یا کسی بھی اڈاپٹڈ سن کا وہ وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تاکہ جو حق والے ہیں ان کا حق نہ مرے اور مسائل نہ ہوں. میں پرسنلی بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچے لیے، اڈاپٹ کیے، اب پراپرٹی بھی اچھی خاصی ہے. اب والدین کی خواہش ہے کہ وہ سارا اسے دے جائیں، لیکن بہن بھائی بیٹھے ہیں پیچھے نظر میں. اب وہ معاملہ یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ یا مار دیا جائے یا مر جائیں. تو ایسا نہیں ہے، زمینیں یہیں رہ جانی ہیں. جو 4 دن اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اسلامی اصولوں کے تحت گزار لیں. ٹھیک ہے. کوئی کسی لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کا نقصان کریں نہ خود نقصان اٹھائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بچے کا اپنے حقیقی والدین کی وراثت میں حصہ وہ تو پیچھے نہیں، اسی لیے نا اصل میں ان والدین کو بھی دیتے ہوئے یہ اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ کیا، انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی بچہ ہم لے رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہو، وہ باقاعدہ اس میں لکھیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ان کا بھائی ہے، ان کے ساتھ نہیں رہتا الگ بات ہے، لیکن وہاں سے اس کو وراثت اسی حساب سے پوری ملے تاکہ وہ ادھر سے اس کا نقصان نہ ہو، ان کا ادھر سے نہ. لیکن عمومی طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر. جی کرتے ہی نہیں. یہ والا معاملہ بھی دیکھنے اور یہ بچہ بیچارہ میں کہتا ہوں کہ قابل رحم، قابل ترس ہوتا ہے. جب اس کو ہوش آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار میرے، تو یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے رکھا نہیں، حالانکہ انہوں نے بہت بڑی نیکی کی اس بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور پھر جب وہ بہن بھائی اس کو اپنا نہیں سمجھتے، یہ وہاں جا کے اپنا نہیں، اس کے اپنے لاڈ پیار بھی ہوتے ہیں، دیگر ظاہر ہے اکیلا ہوتا ہے یا دیگر، تو بہرحال افراد تفریط ہو جاتی ہے، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں سے ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے، جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، ان کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کی تربیت، پھر ان بچوں کی وراثت، پھر ان بچوں کو رکھنا، اس حوالے سے بھی بتائیے. جی یہ نا جی بڑا ہی خوبصورت سوال ہے اور معاشرے کا سمجھ لیں کہ اتنا گہرا زخم ہے، گھاؤ ہے کہ جس پہ پٹی آسانی سے کوئی باندھتا ہی نہیں، اس کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اب پہلی صورت یہ ہے کہ خاتون ان بچوں کی حفاظت میں بیٹھی رہتی ہے اور اپنی زندگی لگا دیتی ہے، اور اکثر ماؤں کو میں نے ایسے دیکھا ہے. لیکن سدا اکیلے زندگی نہیں گزرتی، پارٹنر کی ضرورت ہے، زندگی کے دیگر مسائل ہیں، سارا کچھ ہے. اب مین جو ہوتا ہے نا وہ ان بچوں پہ ہوتا ہے. یہ کہاں جائیں؟ اگر ماں چھوڑ کے جاتی ہے تو ساری زندگی تانا جی انہیں بیاہ کر لیا سی، وہ ایسے چلی گئی تھی، وہ ایسے ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. اب ان بچوں کا باپ فوت ہو چکا ہے. اب چچوں کے پاس رہتے ہیں تب بھی مسئلہ، ددیال میں تائے کے پاس رہتے ہیں تب بھی، دادا جی کے پاس وہ ظاہر وقت کے ساتھ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ننیال والے اپنی جگہ پہ جی. بس سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی عذاب ہے نا تو وہ ان بچوں کی ہے. جی. اس حوالے سے بہرحال سوسائٹی کو بڑا سوچ سمجھ کے، بالخصوص ذمہ داری عائد ہے رشتہ داروں پہ. میں یہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. میری عزیزوں میں ایک فوتگی ہوتی ہے اور کچھ آپس میں مسائل تھے، رنجشیں تھیں. میں نے بچوں کو بٹھایا،
میں نے کہا بیٹا سنیے، ان کا باپ چلا گیا ہے، اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے یہ مشکل آپ پہ بھی آ سکتی تھی، رنجشیں کہاں نہیں ہوتی ہیں، مسائل کہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اس جگہ آپ ہوتے تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے کہ فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، حوصلہ ہو، تسلی ہو، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو۔ تو میرے خیال میں ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں سے بڑھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، بالخصوص قریبی رشتہ داروں کو۔ دادا ابو زندہ ہیں تب بھی رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے نا کہ کیسے خوبصورت اللہ نے سہارے دیے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیمی کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو سہارا دیتے ہی ہیں، لیکن ہمیں کس حد تک بننا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب والدہ چلی جاتی ہے تو اگر تو وہ شوہر جو شادی کر رہا ہے اگر وہ ایک بیوہ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ساتھ بچے کر لیتا ہے نا، آپ یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں دنیا میں آج اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، اتنا جگرا، اتنا حوصلہ۔ پھر ان کی، اور میں جانتا ہوں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے بچوں کو ماشاءاللہ پال رہے ہیں کہ انہیں معمولی سا بھی ادراک نہیں، بچوں سے کبھی پوچھ لینا کہ یہ آپ کے ریئل، تو کہتے ہیں اور کون ہے، یہی تو ہیں۔ تو ایسا بھی ہے، ویسا اخلاق یہ چاہیے۔ اچھا سر، یہاں سے ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے، ہم اگر کہیں معاشرے میں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، تو آج کل ایک ڈیبیٹ میں نے بہت زیادہ لوگوں سے سنی ہے کہ بیوہ سے شادی نہ کرو زندگی مصیبت بن جاتی ہے، یا متعلقہ سے نہ کرو، اس طرح کی دو چیزیں ہیں۔ لیکن میں چونکہ فوکس ہمارا بیوہ پہ ہے، کیا ایسی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جہنم بن جاتی ہے، یا وہ اپنے ایک ایکسپیرینس کو اوورآل سب پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، کسی کی زندگی سنوارنا، سہارا دینا، کفالت کرنا۔ جی، اس کے نا بیسیکلی 3 پہلو ہیں۔ عورت نے جس کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے نا، اگر تو وہ آدمی برا تھا تو وہ کہتی چلے جان چھوٹی، اس کا اس عورت کے کردار پر، اخلاق پر اور اس کے فیوچر پر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی اچھا تھا اور وفا کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر یہاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے یاد رکھے، جب انہیں کہا گیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا دے، اور جو میرا نقصان ہوا ہے اس میں مجھے بہترین کوئی اس کا آلٹرنیٹ عطا کر۔ وہ کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا۔ کہتی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے پیغام آیا نا نکاح کا، پھر میں نے کہا کہ واقعی دین دین ہے، نبوت کی زبان نبوت کی زبان ہے، اور حق حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہے اس کا مثبت والا پہلو۔ ایک لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بیوہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ وہ شوہر دیتا ہے، اس نے پچھلے شوہر کے ساتھ دیکھیں، اب اگر یہ شوہر اس سے تھوڑا سا بھی تلخ ہوگا تو وہ پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، زخم والی جگہ پہ آپ تھوڑا سا بھی ہاتھ رکھے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی غلط بیہیو ہو جائے، کچھ اونچا بولا جائے، کچھ اس طرح کا مسئلہ، تو اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون پھر وہ بیہیو کرتی ہے، وہ رویہ رکھتی ہے کہ لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، وہ فیل کرواتی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، اس کی سوچ ایسی نہیں۔ میں حسن اتفاق سے جنوبی پنجاب کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پہلا شوہر فوت ہو گیا، 6 بچے ہیں اس خاتون کا، کام کرتا تھا مسجد میں، گرا تو گردن ٹوٹ گئی، 7 والے روم میں، اور یہ یعنی کہ وہ ان ایام میں تھی، بچہ پیدا ہو چکا تھا، اسے بتایا ہی نہیں گیا اور اس کا شوہر فوت ہو گیا 7 والے روم میں۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی سے شادی ہوئی۔ جی سر جی وہ منظر قابل دید تھا، ایک شوہر ساتھ کھڑا ہے اور ایک نیچے قبر میں، اللہ اکبر۔ اور وہ 7 والے شوہر کو ظاہر فیل کر رہی ہے، لیکن قبر والا اس کی وفائیں اس کے، اور یہ جو ساتھ کھڑا تھا اسے برا فیل ہو رہا تھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس کا ماضی تو ختم نہیں آپ کر سکتے، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اس کی یادیں بھی رہیں گی، وہ وابستگی بھی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب موجودہ شوہر کا اس عورت کے ساتھ کردار پہلے شوہر والا نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہ واقعی تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، آپ اسے جہنم کہہ لیں، آپ اسے جو مرضی نام دے لیں، لیکن بات پیچھے رویوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو پہلے آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑیں، اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو پھر اتنی عمدگی کے ساتھ پکڑیں کہ پھر پچھلے یاد نہ رہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی ایک اہلیہ کے علاوہ باقی ساری آپ دیکھتے ہیں مطلقہ یا بیوہ، جی جی، اور ان کو میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، وہ بڑا سپریم کوالٹی کا کردار ہے، اور
ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ان تلک، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اسوہ تو ہے نا، اس لیے یا تو کسی سے وعدہ کریں نا، وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر زندگی بھر ساتھ ایسا عمدہ ہونا چاہیے کہ انسان پہلے کو کم از کم بھول نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے کوئی دل میں شکوہ نہ ہے۔ پھر دل اور ذہن کو شادہ رکھیں پھر آپ، ٹھیک کو شادہ ٹھیک۔ کرنا پڑے گا۔ اچھا اب میں یہاں خواتین کو بھی بالخصوص کہ اگر ایک بندے نے آپ کا ساتھ دیا ہے مشکل حالات میں، آپ کو جب دنیا بالخصوص ہمارے معاشرے میں بیوہ کو واقعتاً، حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے، کہ کہنے والے بھی بسا اوقات سٹینڈ نہیں لے پاتے، یعنی کہ جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اس پہ نہیں، اگر کسی نے لے لیا ہے تو پھر ہر وقت کا شکوہ جو ہے نا یہ زندگی کو تلخ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مل گیا ہے اس کو شکر کریں، جو رب نے لے لیا ہے اس کے اوپر صبر کریں، زندگی آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، جب تک آپ زندہ ہیں چلنا ہے۔ سر آپ چائے لیجئے، حافظ صاحب چائے لیجئے آپ بھی۔ اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، آپ کو آگے چلنا پڑے گا۔ اور جس طرح ابھی پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی کا کوئی تلخ تجربہ ماضی میں ہو گیا تو وہ ماضی رہ گیا، اب آپ نے آگے جانا ہے۔ آلدو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے آگے جانا ہے تو پھر اس سفر میں آپ کو آگے ہی بڑھنا ہوگا، مڑ کے دیکھنا پھر فائدہ مند نہیں رہتا۔ کچھ سوال بھی آ رہے ہیں، لیکن جو سوال لکھا ہے ڈائیورس بایوگرافی، لکھتے ہیں کہ اب آپ کا سوال میں شامل نہیں کر پاؤں گا بیکاز یہ وہ والے سوال نہیں ہیں کہ جو ہمارے شرعی سوالات جوابات کا سیشن ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو میں ضرور شامل کر رہا ہوں۔ جی اریبا منشا لکھتی ہیں کہ نوید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے نکاح نامے کو خود فل کر سکتی ہے، اور کوئی شرائط وغیرہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے؟ جی جو یہ نکاح نامہ ہے نا جی، یہ بیسیکلی ہماری سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹیشن ہے، اس کا شریعت کے ساتھ بیسیکلی تعلق نہیں ہے، ایجاب القبول حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوتا ہے، اور سب سے بہترین اور اچھی شرط وہ ہوتی ہے جو نکاح کے موقع پہ رکھی گئی ہے اور دونوں طرف سے ایکسیپٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ہاں جی، اگر ایک مثال ہے کہ کوئی شرط ایسی ہو جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، فیل کوئی بھی کر لے، دولہا بھی کر سکتا ہے، دلہن بھی کر سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہو کہ آزمائش نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو پہلے دن کی آزمائش ہے، جیسے آپ لوگ شاید پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ براتیں واپس لے جاتے ہیں، حق مہر نہیں لیتے، تو اس کے پیچھے بڑے تلخ رویے ہوتے ہیں۔ براتیں بڑی مشکل سے چلتی ہیں اور اتنی آسانی سے نہیں پہنچتی، اور ان کو واپس کرتے ہوئے ہم معاملات مالی طور پہ کچھ ایسے کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ دودھ پلائی میں اتنا کچھ کر دیا کہ وہ جا کے آگے پھر وہ گھٹنے پہ جب بٹھاتے ہیں چھوٹے بھائی کو تو وہ وہاں پہ عدلے کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے، عدلے کے بدلے ادھر جوتا چرائی، پھر یہ شایان شان اللہ تعالیٰ نے ایک ایونٹ رکھا ہے، شادی ہے، نکاح ہے، ایگریمنٹ ہے، پیار ہے، محبت ہے، وقار ہے، احترام ہے، اس کو مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ شرائط خود بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتی ہے، میں نے دیکھا ہے لکھی ہوئی۔ ہاں جی، میرے بلکہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لکھی، اور اس وقت وہ بہت بڑی اماؤنٹ، آج وہی شرائط ان کے گلے کا پھندا بنی ہوئی، نہ طلاق مل رہی ہے نہ خلا ہو رہا۔ سر ہم نے یہی ابھی ڈسکس کیا پہلے سیگمنٹ میں، وہ لو میرج کی ہے جی اور پھر اب وہ بیچارے وہ کورٹ میں پیشیاں بھائی صاحب بھگت رہے ہیں، اور وہ رخصتی سے پہلے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سر ایک روایت بھی ہے، اب اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ بہتر بتا سکیں گے کہ جو عورت شادی نہ کرے، بچوں کو سنبھالے، اس کی آخرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ مجھے نہیں اس کے بارے میں کلیئر پتا، ذرا واضح کیجیے گا، ایسی کوئی بات ہے ویسے؟ جی ابو داود کے اندر ایک روایت ہے، اور اس کو اکثر شیئر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی جی، اور اس کے بعد وہ صبر کرتی ہے، حوصلہ کرتی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں اسے میسر نہیں، اس کے گال اندر چلے گئے ہیں، مگر وہ بچوں کی کفالت کرتی ہے، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ عورت ایسے دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن وہ دوسری جو روایت ہے، انا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا اگر کوئی غیر ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ تو یہ تو ایک پروٹوکول ہے وقار ہے، لیکن اس سے یہ معنی لے لینا کہ عورت کو کہنا آپ شادی رہنے دیں، آپ آگے نہ جائیں، اس کو مجبور کر دینا، بے بس کر دینا، بس آپ بچوں میں بیٹھیں، اب وہ بیچاری اسی چکر میں جو وہ ساری زندگی لگا، تو
اس کی اپنی. یاد رکھیے کہ اسلام نے جو عورت کو پروٹوکول دیا نا وہ اگر سامنے رکھے جائیں تو یہ ضعیف روایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسلام سب سے پہلے اسے باؤنڈ رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن. جی. اس کے بعد کیا ہے؟ آزادی. آزادی کے بعد حسن انتخاب کہ وہ اس بچی کی طرح نہیں ہے کہ جس سے اجازت لی جائے گی ولی ہے، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتی ہے، سمجھتی ہے مرد میں کیا کمی بیشی ہے، سوسائٹی کیا ہے، شوہر دیدہ. تو حسن اختیار. اس کے بعد اس کی شادی کی اجازت، پھر اس کے اوپر خرچ، نان نفقہ. جو روایت آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کی ہے، میں پھر یہاں اشارہ کر دوں کہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کے راستے میں جہاد، راتوں کے قیام اور دن کے روزوں سے بہتر اور افضل، اور وہ مقام والا ہے. ٹھیک ہے. اس بندے نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. تو اسی طرح اس عورت کے اوپر بلا وجہ پابندی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، لہٰذا اس روایت کی بنیاد کے اوپر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. روایت کی اساس ہی نہیں ہے، وہ مستند ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو جو صحیح نہیں ہے اس کے اوپر کسی کو لینا اور باؤنڈ کرنا اور مجبور کرنا اور کہنا کہ نہیں بس یہ فضیلت ہے آپ لیں، تو اس کے دوسرے سینکڑوں پہلو ہیں، وہ بھی مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے. عدت والا جو ٹائم ہے 3 ماہ 10 دن ہے؟ نہیں، 4 ماہ 10 دن بیوہ کے ہیں، بیوہ کے ہیں. 3 ماہ ہیں متعلقہ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک کوشچن یہاں پہ ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی خاتون ینگ بھی ہو، مڈل ایج بھی ہو چاہے، اور وہ انفارچونیٹلی بیوہ ہو گئی ہے، معاشرہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات چونکہ بولڈ ہے تھوڑا لیکن ہے ہمارے معاشرے کا آج، اس کو ایزی ٹارگٹ سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے. اگر اکیلی ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے. اگر بچوں والی بھی ہے تو بھی اس کو ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کے سر پہ سائبان نہیں ہے شاید، یا اب اس کے لیے اس طرح سے معاشرے میں جگہ نہیں ہے، اور بہت برا ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم بہت ساری خبریں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس بارے میں بتائیے. جی، اس میں اگر تو ہم نے اسلام کو تھوڑا سا بھی اس کے مزاج کو پڑھا ہونا جی، شریعت کسی جگہ بھی مجبور کو مزید مجبور نہیں کرتی. المقتول لا یقتل، جو پہلے ہی کٹا ہوا ہے اس کو مزید کیوں کاٹ رہے ہو، جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو اور کیوں مار رہے ہو. اس میں جو بہن بھائی ہیں نا بالخصوص، میں نے بڑے سارے لوگوں کو، جب بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد چھوٹے بھائیوں میں لڑائی دیکھی ہے کہ اس کے ساتھ شادی میں نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے. اگر وہ بچی خوبصورت ہے، ویل سیٹلڈ ہے، پیچھے سے والدین یہ وہ جیسے معاملات، اور اگر برعکس ہے معاملہ پھر سارے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ بھائی کی اولاد ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ وہ ایزی ٹارگٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم تو شوہر ساتھ بیٹھا ہو پھر بھی اس کو ٹارگٹ کرنے والی قوم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے. سچی بات یہ ہے کہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پر یہ بات ساتھ ضرور ایڈ کر دیں گے ہم کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ تو اسے منحوس سمجھ لیتے ہیں نا، مثلا بارات آ رہی ہے، بارات کے دولہا فوت ہو گیا ہے کسی وجہ سے، روڈ ایکسیڈنٹ، یہ بچ گئی، یہ منحوس ہے جی، فارغ. اس کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں نا جی، یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے، اس نے آتے اس کا قدم، پہلا قدم جو ہے وہ، یہ منحوس نہیں ہے. موت کسی کو بھی کسی وقت کسی جگہ بھی آ سکتی ہے، حالات کوئی بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کو موت کو نحوست کے ساتھ نہیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کی قضاء اور اللہ کی قدر کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو پھر یہ عقیدہ جو ہے نا انسان کا صحیح بن سکتا ہے. نحوست بھی نہیں ہے. اس کو ایزی ٹارگٹ کرنے کی بجائے سیدھی سی بات ہے، جب عدت کے دوران ہے تو آپ میسج ویسج مت بھیجیں کوئی پیغام، لیکن اس کے بعد اگر رابطہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے تھرو پراپر چینل تو یہ ایک اچھا ہے. اگر آپ اس میں دلچسپی کہیں رکھتے بھی ہیں تو اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ اس کا جو ہے پراپر وے ہے اسے اختیار کیا جائے. اگین یہ ہمارے معاشرے کی بھیانک صورت ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، پھر یہ مقتدر اداروں کا بھی کام ہے کہ ایسی خاتون کو، ایسے گھرانوں کو شیلٹر دیا جائے، کچھ سسٹم بنایا جائے. سسٹم سے مجھے یاد آیا، میرے نالج میں ہے، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے، جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے سر کے صاحبان چلے جاتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون اب بیوہ ہے. ایسا سسٹم بنا لیا جائے، چھوٹے چھوٹے حلقوں میں بنا دیا جائے، یا پھر اس کو میس لیول پہ بنا دیا جائے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لی جائے، ان کے گھروں کو آباد کرنے کی ذمہ داری لے لی جائے، ان کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لی جائے. یہ ہم انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کنٹری نیشن وائڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں جی، یہ آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا.
قومیں وہی زندہ رہتی ہیں کہ جو اپنے ویک پوائنٹس پہ نظر رکھتی ہیں. بلڈنگیں وہیں سے ٹوٹتی ہیں اور بیٹھتی ہیں کہ جہاں سے پلر کوئی کمزور ہوتا ہے. یہ معاشرے کے کمزور پلر ہیں. اکیلی عورت بیوہ نہیں ہے, اس کے بچے یتیم ہیں اگر بچے ہیں تو. اب ہمارے پاس آپ تو یہ کہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ ایک عادت بھی بن گئی ہے کہ اپنے اداروں کو, لیکن ہو بھی یہ رہا ہے. پتہ چل جیسے ہی کہ عورت بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے کسی اور حوالے سے آئی ہوئی, تو اس کو معافی نہیں ملتی. اس کو معافی نہیں ملتی کسی بھی حوالے سے, چاہے جائے کہ اس کا تعاون کیا جائے, اس کا ساتھ دیا جائے اخلاقی طور پہ. ہم ہر حد کراس کرنے پر چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس وقت کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہ سیم سچویشن میرے ساتھ میرے گھر میں ہو سکتی ہے. ہو سکتے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ ذرا دیکھیں, یہاں پہ آپ کی بھی اولاد اگر کمزور ہوتی تو آپ کے ساتھ آپ کے دل پہ کیا بیتتی اور آپ اس وقت کیا کہتے ہیں. جی. تو ان کے ساتھ کوئی گھٹیا سلوک نہیں, گھٹیا چیز نہیں, گھٹیا رویہ نہیں, بلکہ حکومتوں کی اولین ترجیح ہے السلطان ولی من لا ولی لہ, جس کا کوئی نہیں ہے پھر اس کی حکومت تو ہونی چاہیے نا جی. ہم بڑی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں, ترجیحات دیتے ہیں, ایسے جی ویسے ہیں, لیکن ٹھیک ہے اگر وہ والے سسٹم کرنے ہیں تو پھر وہ سہولتیں بھی دیں. ٹیکسز ہیں تو ان کو وہاں پہ رکھیں بھی جہاں ان کے رائٹس ہیں, رائٹس کو مت چھینیں. اگر نہیں تو بہرحال میری یہ اپیل ہے, اپیل ہی کہہ سکتے ہیں, جی جی, ان حلقوں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے اندر وقار دی ہے, اتھارٹی دی ہے, ان کی روٹس تک جو ہیں وہ لوگوں کے ایک تعلقات ہیں معاشرے میں, وہ جیسے تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, کم از کم اور نہیں, اگر آپ کسی دوسرے کا نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں کے ہر فرقے کو کہوں کہ وہ اپنا, ہر عورت ہر بچہ جو یتیم ہے کم از کم اپنے ایریے میں آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے, جماعتوں کو اپنے جو ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے, ہر تنظیم کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا جی, مجھے وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان کے 12 چشمے کر کے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دینا, تو یہ منظم طریقے سے حقوق تلک, وسائل تلک رسائی اگر ایسے بھی ممکن ہے تو بہت اچھی بات ہے. گلی کی بنیاد پہ, محلے کی بنیاد پہ, یونٹس کی بنیاد پہ, یونین کونسلز کی بنیاد پہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. بس جب کوئی یتیم آتا ہے نا, مر جاتا ہے, یا کوئی بیوہ کی لاش, پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا فوٹو سیشن کرتے ہیں. لیکن کیا نظامی صاحب کبھی ایسے ہوا کہ جب میں نے گندم خریدی ہے میں 2 بوریاں اٹھا کر کے ایک یتیم کے گھر بھی دیں کہ چلے یار 4 دن آپ بھی ہٹا, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, جسے بیوہ جسے یتیم بچے نہیں آتے یہ اصل میں دیندار نہیں ہے, یہ دین کو جھٹلانے والے چہرے ہیں, اور وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ اور وہ ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں. ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, ہمیں پہنچنا چاہیے ان کے پاس, ہمیں جستجو کرنی چاہیے, اور اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں خاموشی سے جا کے وہ ذمہ داری سر انجام دے دینی چاہیے, اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ ذمہ دار ہیں, یہ بنتے ہیں, ان کی عزت اور ان کا وقار مجروح. یہ سب سے بڑا ہمارا ٹاپک بھی ہے, ٹاپک بھی ہے بالکل, ان کو بالکل وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا. کہ سر بیوہ کی دوسری شادی کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر بھی کیا, تو ہمارے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں, اس کے باوجود معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم نے بات کی تھی ابھی کہ اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں, لیکن ہونی چاہیے شادی. بیوہ کی شادی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یا اس سے خود شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس رویے میں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ میں اپنا معاشرہ پڑھنا چاہوں گا تھوڑا سا. آج کل کافی ساری وہ بیوہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو مار کے خود بیوہ ہونے کا اپنے اوپر جو ہے نا وہ ٹائٹل سجایا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے بڑے سارے عناصر ہیں. آج کل ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے, والدین انہیں کچھ اچھے نہیں لگتے, حالانکہ سب سے بہترین شادی وہ ہے کہ جس میں والدین اور بیٹی دونوں کی رضامندی ہو. یہ ڈبل اکاؤنٹ سسٹم ہے, سنگل نہیں. آج کل یہ اکثر سوال آتا ہے جی والدین کر دیتے, نہ اکیلے والدین کی مرضی کافی ہے جی, نہ اکیلی بیٹی کی. یہ نہیں ہے کہ بیٹی ضد کر کے بھاگ گئی, عدالت میں نکاح کرے اور بعد میں وہ لو کی شادی, پھر ہم نے اسی کو جو ہے نا شوہر کو ٹکڑے کر کے پھر اس کی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بریانی بناتے, کھاتے دیکھتے, لوگوں کو محلے میں بانٹتے, تکے چلا کے, تو ایک نئی شادی کے لیے. جی, ایسی شادی تو ہمارے ٹاپک میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ایسی خواتین کو یا ایسے کرداروں کو جتنی اس کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے کرنی چاہیے, اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مسائل اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں, بلکہ میں آ رہا تھا راستے میں تو اسی طرح کا ایک سوال تھا کہ سر آپ کیا کریں. اور ایسے ہی خواتین کو لوگ فوری طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. شادی پر شادی ہو رہی تھی, بیک وقت 3 4 شوہر بھی رکھے ہوئے ہیں, اور اپنے اپنے انداز سے. اسلام اس کی قطعاً کسی بھی شکل میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور نہ اس کی تائید کرتا ہے. باقی رہ گیا کہ ایک عورت بیوہ ہے,
سر جی وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے. ایگزیکٹلی. اس کی آنکھ زندہ ہے، دیکھ رہی ہے. گھر میں ایک مثال ہے، باقی خواتین ہیں، بھابیاں شادی شدہ ہیں، تو آپ اس کو ایک باندھ کے رکھ دیتے ہیں، تو نہیں. آزادی، حسن اختیار اور شادی، جی یہ اس کو موقع دیں ٹھیک ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. گفتگو جہاں تک کر سکے کی ہم نے، لیکن اگر کبھی پھر ہماری ایسی سیٹنگ بنی تو اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے. اور جو ہمیں کمنٹس یہاں پہ ابھی دے رہے ہیں انفارچونیٹلی میں شامل نہیں کر پاؤں گا. ہمارا جو رات کا پروگرام ہے اس میں آپ شامل کر لیجیے گا، جو ہمارا بھائی کرتا ہے علی امیس، اور اس میں مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے. تو ایم محمد اور ڈائیورس بایوگرافی، آپ نے ایک دو کویسچنس کیے ہیں، ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے میں ابھی شامل نہیں کر پاؤں گا. رات میں لازمی آپ کانٹیکٹ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ حذیفہ شہباز صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، پڑھتے رہیں، عزتیں سمیٹتے رہیں. اور پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، سر جی آپ کے تو کیا ہی کہنے ہیں، محبت ہے آپ سے خاص طور پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ، بڑا کچھ سکھا کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزت دے جی، بارک آمین. جزاکم اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ. لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.